زلجان پولیس کی یونیفارم پہنے دوران ڈیوٹی ایک ریسٹورنٹ کے باہر تعینات اہلکاروں کو ہدایت دے رہا تھا جب مناہل کا اپنی دوست کے ساتھ اسی جگہ سے گزر ہوا۔ مناہل کے دل میں شرارت سوجھی۔ جیسے ہی زلجان مناہل کو دیکھ کر اس کے قریب آیا تو مناہل نے اسے دیکھ کر کہا، انکل میں پرس گھر بھول آئی ہوں، پلیز ٹیکسی کا کرایہ ہی دے دیں۔ زلجان نے جیب سے والیٹ نکالا ہی تھا کہ مناہل اسے یہ کہتے ہوئے بھاگ گئی کہ اللہ آپ کو 12 بچے تھے، اور زلجان مسکرا کر رہ گیا۔ رات کو جب مناہل اپنے کمرے میں تھی، اچانک زلجان اندر آ گیا۔ آپ تو نائٹ ڈیوٹی پر تھے نا، پھر اس وقت کیسے یہاں آ گئے؟ زلجان اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے انتہائی قریب جھکتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، تم نے مجھے انکل کہہ کر 15 بچوں کا باپ بننے کی دعا دی، اب ڈر کیوں رہی ہو؟ میں 12 بچے پیدا کرنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ اتنا بول کر وہ مناہل کو دبوچتے ہوئے وہیں آئینے کے سامنے کھڑی مناہل نے ایک بار پھر اپنے بال سنوارے اور ہلکے گلابی جوڑے پر نظر ڈالی۔ گھر میں رشتہ داروں کی بڑی دعوت تھی اور سبھی لوگ صبح سے تیاریوں میں مصروف تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کی چھوٹی کزن اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئی کیونکہ وہ خود بھی تیار ہو چکی تھی۔ دونوں نے کچھ دیر ہنسی مذاق کیا اور پھر باہر ہال کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے مناہل سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، اس کی نظر لاؤنج کے کونے میں کھڑے زلجان پر پڑ گئی۔ اسے دیکھتے اس کے چہرے کی وہ چلبلی ہنسی پل بھر میں غائب ہو گئی اور اس کے قدم جیسے خود بخود رک گئے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہیں سے واپس اپنے کمرے میں بھاگ جائے، مگر سب کی موجودگی کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکی۔ اسے نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنا چاہا۔ زلجان کی نظریں اس پر پہلے سے ہی جمی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل اسے دیکھتے کیسا رد عمل دے گی، اور یہی بات اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ لے آئی۔ وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ مناہل ابھی سے اپنا شوہر تسلیم کرنے کے بجائے ایک ایسے سخت مزاج بڑے کزن کے طور پر دیکھتی ہے جسے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ 2 ماہ پہلے بھی کون سا یہ سب کچھ اپنی مرضی سے ہوا تھا؟ خاندان کے بڑوں کا دباؤ تھا اور دادی کی ضد تھی کہ نکاح بھی پڑھا دیا جائے تاکہ بات پکی ہو جائے، جبکہ رخصتی کے لیے صاف کہہ دیا گیا تھا کہ مناہل کی BS کی پڑھائی ابھی باقی ہے، اس لیے وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی۔ عمر کا 8 سال کا طویل فرق بھی مناہل کے نادان دل میں کسی اونچی دیوار کی طرح کھڑا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ 30 سال کا SP زلجان جو ہر وقت اصولوں اور روب میں رہتا ہے، اس کی چلبلی اور شرارتی طبیعت کے ساتھ کبھی نبھا نہیں سکے گا۔ دعوت کا شور شرابہ، مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ زلجان مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، لیکن اس کی توجہ کا ایک بڑا حصہ مسلسل مناہل کی طرف تھا۔ جب بھی اسے موقع ملتا، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا، مگر مناہل کا عالم یہ تھا کہ وہ ہر بار زلجان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر فوراً اپنی کسی سہیلی یا کزن کا ہاتھ پکڑ کر دوسرے کمرے میں نکل جاتی۔ زلجان خاموشی سے اس کی ان بچگانہ حرکتوں کو دیکھتا رہتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ آخری لڑکی کب تک اس سے بھاگتی رہے گی۔ کچھ ہی دیر بعد جب مناہل کچن کے قریب اکیلی کھڑی پانی کا گلاس لے رہی تھی تو زلجان کو موقع مل گیا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی مناہل کے ہاتھ میں پکڑا گلاس ہلکا سا کانپ گیا۔ وہ پانی کا گھونٹ پینے لگی تاکہ خود کو پرسکون ظاہر کر سکے، لیکن زلجان کے بالکل پاس کھڑے ہونے سے اس کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب مہمان باہر بیٹھے ہیں۔ مناہل نے گلاس میز پر رکھتے ہوئے ذرا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ مہمانوں سے زیادہ ضروری یہ دیکھنا تھا کہ میری بیوی مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہے، زلجان نے اپنی آواز میں ہلکی سی گہرائی رکھتے ہوئے کہا۔ مناہل نے جڑ سے اپنی نظریں اوپر اٹھائی اور ایک مصنوعی غصہ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی، کون سی بیوی اور کیسی بیوی؟ میں نے تو سنا ہے کہ یہ سب صرف کاغذوں کا رشتہ ہے، اور ویسے بھی آپ پولیس والے ہیں، آپ سے کون پنگا لے؟ مناہل یہ کہتے ہوئے وہاں سے نکلنے لگی تو زلجان نے ایک قدم آگے بڑھا کر اس کا راستہ ہلکا سا روک لیا۔ کاغذوں کا رشتہ نہیں ہے یہ مناہل، اور پولیس والے سے پنگا لینے کا انجام کیا ہوتا ہے وہ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا۔ زلجان کی آواز میں سنجیدگی کے ساتھ ساتھ وہ ہلکی سی اپنائیت بھی تھی جو صرف مناہل کے لیے تھی۔ مناہل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے،
پھر جلدی سے بولی، دیکھیں انکل، مجھے اس وقت کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی، میری دوست باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ دیکھیں انکل، مجھے اس وقت کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں کرنی، میری دوست باہر میرا انتظار کر رہی ہے۔ مناہل نے جان بوجھ کر پھر سے وہی لفظ استعمال کیا، جس پر زلجان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت اور پھر سختی ابھرے۔ یہ انکل کہنا کب بند کرو گی تم؟ زلجان نے ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب آپ تھوڑا کم ڈرانا شروع کریں گے۔ مناہل نے زبان دانتوں کے نیچے دبا کر شرارت سے کہا، اور ایک ہی جھٹکے میں وہاں سے دوڑ لگاتی ہوئی اپنی سہیلیوں کے بعد چلی گئی۔ زلجان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک انوکھی سی کشمکش تھی۔ وہ اس لڑکی کی ہر ایک شرارت پر دل ہار رہا تھا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے دل میں اپنے لیے جو جھجک اور ڈر ہے اسے ختم کرنے میں ابھی تھوڑا وقت اور محنت درکار ہوگی۔ وہ جان بوجھ کر عمر کے فرق کی وجہ سے اسے چھیڑنے کے لیے کبھی کبھار انکل کہہ دیتی تھی۔ شام ڈھلنے لگی اور مہمان آہستہ آہستہ جانے لگے۔ مناہل اپنے کمرے میں آ کر بیٹھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زلجان کے سامنے جاتے ہی اتنی بے باک کیوں ہو جاتی ہے، اور پھر جب وہ قریب آتا ہے تو اس کی سانسیں کیوں رکنے لگتی ہے۔ وہ بستر پر لیٹ کر چھت کو گھورنے لگی۔ زلجان کا وہ سنجیدہ چہرہ اور اس کی گہری آنکھیں بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ دوسری طرف زلجان اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگلی صبح گھر میں جو ماحول بننے والا اس میں منال کو مزید تنگ کرنے کے کئی نئے مواقع ملیں گے۔ اگلے دن کمرے میں شام کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مناہل اپنی کزن زویا کے ساتھ بستر پر الٹی پڑی کسی میگزین کے صفحات پلٹ رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کے ذہن میں زلجان کا وہی سنجیدہ چہرہ گھوم رہا تھا جو پچھلی رات اسے دعوت میں ملا تھا۔ زویا، تمہیں نہیں لگتا کہ وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ہیں؟ مناہل نے ایک دم کروٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایس پی ہے مناہل، انہیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا، تم تو یوں ڈر رہی ہو جیسے وہ تمہیں گرفتار کر لیں گے۔ زویا نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے جواب دیا۔ مناہل نے تکیہ اٹھا کر زویا کو مارا اور شرارتی انداز میں بولی، میں تو بس یہ سوچ رہی ہوں کہ ان کے اس روب والے چہرے پر اگر میں کوئی گندا سا ٹیگ لگا دوں تو کیا ہوگا، جیسے خطرناک افسر، فاصلہ رکھیں۔ دونوں لڑکیاں ہنسنے لگے۔ مناہل کی شرارتیں اب ایک نیا رخ لے رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زلجان کو جتنا تنگ کر سکتی ہے کرے گی تاکہ وہ تنگ آ کر اسے چھوڑ دے۔ وہ دونوں آہستہ قدموں سے زلجان کے کمرے کی طرف بڑھی جو اس وقت گھر پر نہیں تھا۔ مناہل نے اس کی میز پر پڑے کچھ اہم کاغذات کے پاس ایک چھوٹی سی پرچی رکھی جس پر لکھا تھا، انکل کبھی مسکرا بھی لیا کریں، چہرے پر شکنے پڑنے سے عمر مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ لکھ کر وہ دونوں بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اگلے دن زلجان جب گھر واپس آیا تو وہ بہت تھکا ہوا تھا۔ اس نے اپنا بیگ میز پر رکھا تو اس کی نظر اس پرچی پر پڑی۔ اسے بڑھتے زلجان کے ہونٹوں پر ایک فطری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ حرکت کس کی ہے۔ اسے یہ بچکانہ شرارتیں بری نہیں لگی بلکہ اس کی تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اسی اثناء میں گھر کے لاؤنج میں چائے پر بیٹھے ہوئے گھر والوں میں رخصتی کا ذکر چھڑ گیا۔ زلجان کی والدہ نے کپ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اب تو نکاح کو 2 ماہ ہو چکے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اب رخصتی کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ مناہل کی پڑھائی تو چلتی رہے گی، وہ بعد میں بھی جاری رکھ سکتی ہے۔ مناہل کی والدہ نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا، نہیں بھابھی، ابھی اسے کچھ وقت اور چاہیے، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور اپنی تعلیم میں بہت سنجیدہ ہے۔ اگر رخصتی ہو گئی تو وہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے پائے گی، کچھ ماہ اور انتظار کر لیتے ہیں۔ زلجان یہ سب خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ مناہل سے محبت کرتا تھا مگر یہ مسلسل انتظار اسے بھی کھا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں یا چچی سے بحث کرے، لیکن اس کا صبر بھی جواب دے رہا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا، اگر سب کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے اعتراض نہیں، لیکن انتظار کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کی نظر کمرے کے دروازے پر پڑی جہاں مناہل چھپ کر یہ سب سن رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فوراً غائب ہو گئی۔ مناہل کے دل میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی لہر دوڑی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زلجان صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی کے لیے بھی پریشان ہے۔ شام کو زلجان اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکلا۔
قریبی دوستوں میں ایک اسے بار بار چھیڑ رہا تھا، یار زلجان کیا بات ہے، اتنی خوبصورت بیوی ملی اور تم ہو کہ ہر وقت ڈیوٹی کا رونا روتے ہو، کب لا رہے ہو اسے رخصت کر کے؟ زلجان نے ایک لمبا سانس لیا اور مسکرا کر بولا، جب وہ خود مان لے گی کہ وہ اب صرف کزن نہیں بلکہ میری بیوی ہے تب لے آؤں گا، ابھی تو وہ مجھے صرف پاگل سمجھ کر وقت گزاری ہے۔ دوستوں نے کہہ لگایا، مگر زلجان کے اندر اس جملے کے ساتھ ہی ایک عزم پیدا ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ منائل کی یہ چلبلاہٹ اسے بہت جلد اس کے قریب لے آئے گی، کیونکہ اب وہ بھی محسوس کرنے لگی تھی کہ زلجان اس کی زندگی میں صرف ایک نام کا شوہر نہیں ہے۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور سرد ہوا کے ہلکے جھونکے ماحول کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ زلجان اپنی سرکاری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دن بھر کی تھکن اور پولیس اسٹیشن کے ہنگاموں کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخ ڈوریاں اتری ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر اس کے 2 قریبی دوست اور ساتھی افسر بیٹھے تھے، جو راستے بھر کی طرح طرح کی ہانک رہے تھے، اور بات چیت کے دوران وقتاً فوقتاً زلجان کی نکاح شدہ زندگی کا ذکر چھیڑ کر اس کے سنجیدہ مزاج پر ہلکے پھلکے فکرے کس رہے تھے۔ گاڑی جیسے شہر کے ایک مصروف روڈ سے گزر کر ذرا پرسکون گلی میں داخل ہوئی، سڑک کے کنارے کھڑی ایک جانی پہچانی ہستی پر زلجان کی نظر پڑی۔ وہ ایک رکشے سے اتر رہے تھے، گلے میں دوپٹہ سنبھالتے ہوئے۔ اس کے چہرے پر وہی مانوس بے پرواہی اور جلدی تھی جو صرف مناحل کا خاصہ تھی۔ زلجان نے فوراً دوست کو گاڑی ہلکی کرنے کا اشارہ کیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا تجسس اور ہلکی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ یہ لڑکی اس وقت یہاں اکیلے کیا کر رہی ہے۔ مناحل نے رکشے والے کو پیسے دینا چاہے تو اسے پتہ چلا وہ تو پرس ہی گھر بھول آئی ہے۔ اس کا چہرہ ایک دم فک ہو گیا۔ وہ پرس گھر پر ہی چھوڑ آئی تھی اور اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ رکشے والا حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اور پیچھے ٹریفک کا ہلہ گلا شروع ہو چکا تھا۔ عین اسی لمحے سامنے سے زلجان کی گاڑی وہاں آ کر رکی اور اس کا دروازہ کھلا۔ مناحل نے گھبراہٹ میں ادھر ادھر دیکھا اور جیسے اس کی نظر زلجان پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک دوڑ گئی۔ اس نے ذرا سا بھی سوچے سمجھے بغیر پوری بے باکی سے کام لیتے ہوئے سیدھا زلجان کی طرف قدم بڑھائے اور سب کے سامنے ذرا اونچی آواز میں بولی، انکل ذرا اس رکشے والے کا کرایہ تو دے دیں، میں اپنا پرس گھر بھول آئی ہوں اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھے دونوں دوستوں نے جب ایک پولیس افسر کو انکل کہے جانے کا یہ منظر دیکھا تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے اور اگلے لمحے دونوں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ زلجان کے چہرے کا رنگ دیکھنے کے لائق تھا۔ اس کی پیشانی پر غصے اور حیرت کی ملی جلی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ چاہ کر بھی دوستوں کے سامنے یہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بے باک لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی منقوہا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے دان پیستے ہوئے اپنی جیب سے پرس نکالا اور خاموشی سے رکشے والے کو کرایہ ادا کر دیا۔ رکشے والا کرایہ لے کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا اور مناحل زلجان کے بالکل قریب کھڑی شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ زلجان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا مگر مناحل نے الٹا اس کی طرف دیکھ کر ایک معصوم سا چہرہ بنایا اور جاتے جاتے ہلکی آواز میں بولی، شکریہ انکل، آپ بہت پیارے ہیں، اللہ آپ کو 15 بچے دے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحہ بھی وہاں رکی اور ہوا کے دوش پر اڑتی ہوئی تیزی سے سامنے والی اپنی دوست کے گھر کے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ ڈرائیور گھر پر نہیں تھا اور اسے ڈرائیونگ کرنی نہیں آتی تھی، اس لیے اسے رکشے میں آنا پڑا تھا۔ زلجان کے دوست کھلکھلا کر ہنس پڑے اور ایک نے کندھا ہلکا سا مارتے ہوئے کہا، یار زلجان یہ لڑکی تو کمال ہے، تجھے صاف سیدھا انکل بنا گئی، اب بتاؤ تمہارے کتنے بچوں کا ارادہ ہے؟ زلجان نے گہرا سانس لے کر اپنے دوستوں کو کسی طرح ٹرخایا اور پھر گھر پہنچتے ہی سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کی اس بے باکی کا بدلہ وہ رات کو کیسے لے گا۔ ادھر کچھ دیر بعد مناحل جب ہامتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خود یقین نہیں آ رہا کہ اس نے ایس پی زلجان کے سامنے اتنی بڑی حماقت کر ڈالی ہے، وہ بھی دوستوں کے سامنے۔ دل میں وہ ہنستے ہنستے پاگل ہو رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ زلجان اس وقت غصے سے آگ بگولا ہو رہا ہوگا اور نائٹ ڈیوٹی ہونے کی وجہ سے وہ آج رات دیر سے آئے گا۔ اسی سوچ کے تحت اس نے آرام سے زلجان کے ہی کمرے میں جا کر ٹی وی آن کیا اور مزے سے فلم دیکھنے بیٹھ گئی۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا اور صوفے پر بیٹھی مناحل فلم کے ایک دلچسپ سین میں مگن تھی کہ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما
اور دروازہ زور سے کھلا۔ زلجان جو اسٹڈی میں تھا اب کمرے میں آ گیا تھا۔ زلجان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور رعب تھا جو مناہل کے دل کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ مناہل کی ہنسی وہیں رک گئی۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو زلجان کو اپنی طرف بڑھتے پایا۔ وہ گھبرا کر ایک دم صوفے سے اٹھی اور الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ مناہل نے ذرا سا ڈرتے ہوئے کہا، آپ تو نائٹ ڈیوٹی پر تھے نا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ اس کی آواز میں پہلی والی بے باکی اب غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک دبی گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ زلجان نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھایا، یہاں تک کہ مناہل کی پیٹھ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ زلجان نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھا اور بالکل اس کے قریب جھکتے ہوئے دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، نائٹ ڈیوٹی تو میری تھی ہی مناہل، لیکن راستے میں کسی نے مجھے انکل کہہ کر 15 بچوں کا باپ بنانے کی جو نوید سنائی تھی، اس کا حساب کتاب بھی تو کرنا تھا نا۔ اب بتاؤ باغ کہاں رہی ہو؟ پہلے مجھے 15 بچوں کا باپ تو بنا دو۔ مناہل نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے گال شرم اور گھبراہٹ سے یکدم سرخ ہو گئے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے لب ہلا کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ مناہل نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میں تو مذاق میں کہا تھا، وہ تو بس آپ کو برا نہیں ماننا چاہیے تھا نا۔ زلجان نے اس کے چہرے کے مزید قریب ہوتے ہوئے اپنی آواز میں مزید نرمی اور شوخی گھولی، مذاق اچھا تھا لیکن اس کا انجام بھی اتنا ہی شاندار ہونا چاہیے۔ اب ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ 15 بچوں والا مشن تم اکیلے سنبھالو گی یا مجھے ساتھ میں دوسری شادی بھی کرنی پڑے گی؟ مناہل کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے غصے اور شرم دونوں کو ملا کر ڈر سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور زلجان کے سینے پر ہلکا سا دھکا دیتے ہوئے بولی، آپ حد کرتے ہیں، اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہٹے ذرا، مجھے جانے دیں۔ مگر زلجان نے اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کے بجائے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں ہلکا سا تھام لیا۔ اس کے چہرے کی وہ سختی اب مکمل طور پر ایک گہری محبت اور اپنائیت میں بدل چکی تھی۔ اس نے مدھم لہجے میں کہا، ابھی تو شروعات ہے مناہل، تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں انکل ہوں، تو پھر بڑے بزرگوں کی بات کا احترام کرنا تو تمہارا فرض بنتا ہے۔ مناہل نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اب اس کے قابو میں نہیں تھی۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ زلجان کا یہ روپ اس کے اندر کسی خوف کے بجائے ایک عجیب سا سرور اور شرم کی لہر دوڑا رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی اور زلجان خاموشی سے اس کے اس بدلے ہوئے رنگ کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اور پھر کئی کوششوں کے بعد وہ جان بچا کر بھاگ گئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول کافی بوجھل تھا۔ مناہل جو عام طور پر چہل پہل مچائے رکھتی تھی، آج خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ زلجان میز کے دوسرے سرے پر اخبار پڑھ رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار مناہل پر پڑ رہی تھی۔ رات کے اس واقعے نے دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی پیدا کر دی تھی جس میں جذبات کا طوفان چھپا تھا۔ اچانک زلجان نے اخبار ایک طرف رکھا اور ایک پرسکون لیکن دھیمے لہجے میں بولا، امی اب رخصتی کی تاریخ طے کر لینی چاہیے، نکاح ہو چکا ہے، اب مزید تاخیر کی کوئی وجہ مجھے نظر نہیں آتی۔ یہ سنتے ہی مناہل کا ہاتھ رک گیا اور اس نے فوراً اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ اس کی والدہ نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، بیٹا لیکن مناہل کی پڑھائی ابھی جاری ہے، ابھی تو اس کے امتحانوں میں کافی وقت ہے، ہمیں پہلے ہی طے کرنا چاہیے تھا کہ… زلجان نے بات درمیان میں ہی کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں امی، لیکن میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ قدرے غصے میں آ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کی جوانی کے جذبات سمجھ نہیں رہا۔ ہاں، اگر مناہل کو مجھ سے یا اس رشتے سے کوئی مسئلہ ہے تو صاف کہہ دے، میں کسی کو زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر وہ کہے تو یہ رشتہ یہیں پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ بنا سوچے سمجھے غصے میں بس بولے جا رہا تھا۔ مناہل کو یہ الفاظ کسی تیر کی طرح لگے۔ اسے لگا کہ زلجان اس کی انا کو مجروح کر رہا ہے۔ اس نے کرسی پیچھے دھکیلی اور غصے سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ مناہل نے زلجان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو اتنی جلدی ہے تو شروع میں یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں صرف آپ کی مرضی کی محتاج ہوں؟ زلجان نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں کبھی زبردستی نہیں کی مناہل، لیکن تم ہر بار مجھے ایک اجنبی کی طرح دور دھکیل دیتی ہو۔ کیا میں واقعی تمہاری زندگی میں اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ
تو میرے ساتھ 2 لمحے سکون سے بیٹھ سکو۔ مناحل بغیر کچھ کہے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اس دن کے بعد گھر میں غیر اعلانیہ جنگ چھڑ گئی۔ 2 دن تک دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ مناحل اپنے کمرے میں قید رہی اور زلجان اپنی ڈیوٹی میں کھویا رہا۔ گھر والے سب محسوس کر رہے تھے کہ دونوں میں کچھ ہوا ہے، مگر کوئی براہ راست پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ تیسرے دن مناحل کو یونیورسٹی کے کسی پروجیکٹ کے لیے کچھ ضروری فائل کی ضرورت پڑی، جو اتفاق سے اسٹڈی روم میں تھے، جس میں الماری کی چابی اس دشمن جان کے پاس تھی۔ وہ چاہ کر بھی زلجان سے مدد نہیں مانگ سکتی تھی، کیونکہ اس کی انا بیچ میں آ رہی تھی۔ وہ الماری کے سامنے کھڑی مایوسی سے اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی زلجان کمرے میں داخل ہوا۔ زلجان نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے اپنی جیب سے چابی نکالی، الماری کھولی اور فائل نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ مناحل نے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے، مگر وہ چپ رہی۔ زلجان نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا اور جاتے جاتے ہلکی آواز میں کہا، چاہے حالات جو بھی ہوں تمہاری پڑھائی نہیں رکنی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر مناحل کو احساس ہو گیا کہ زلجان غصے کے باوجود اس کی فکر کرتا ہے۔ اس کے دل کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا پڑ گیا۔ اسے لگا کہ شاید وہ ضرورت سے زیادہ سخت ہو رہی ہے، اور پھر اگلے ہفتے گھر والوں کے معاملے کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے رخصتی کی تاریخ رکھ دی۔ گھر میں اب رخصتی کی تیاریاں سر اٹھانے لگے تھے۔ مناحل جو چند دن پہلے تک اس رخصتی کے خیال سے بھاگی پھرتی تھی، اب اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی بری کی چیزوں کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی نئی زندگی کا حصہ بننے والی تھی۔ وہ باہر سے تو اب بھی خود کو ناراض ظاہر کر رہی تھی، مگر اندر ہی اندر ایک عجیب سا سناٹا اور خوف اسے دبوچے ہوئے تھا۔ وہ پہلی بار سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی وہ اس کی زندگی میں شامل ہو رہی ہے۔ اسی شام کچن میں کام کرتے ہوئے مناحل کو ایک ملازمہ نے چھوٹا سا پارسل تھمایا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ ملازمہ نے صرف اتنا کہا کہ صاحب نے کہا کہ آپ کو دے دوں۔ مناحل نے کمرے میں جا کر پیکٹ کھولا۔ اندر ایک نہایت خوبصورت گھڑی تھی، جس کے ڈائل پر نہایت باریکی سے کام کیا گیا تھا۔ یہ وہی برانڈ اور وہی ڈیزائن تھا جس کا ذکر اس نے ایک بار یوں ہی گزرتے ہوئے زویا کے سامنے کیا تھا، اور زلجان پاس کھڑا تھا۔ مناحل نے گھڑی کلائی پر باندھ دی۔ اس کی نزاکت اور زلجان کی پسند نے اس کے دل میں ایک ٹھنڈک سی بھر دی۔ اسے دیکھ کر مسکرائی، مگر پھر اپنی انا کو یاد کر کے چہرہ سنجیدہ کر لیا۔ رات کے سناٹے میں جب گھر کی تمام لائٹس بند تھی، مناحل اپنی بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی جھاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو زلجان، جو شاید ابھی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اب بھی اپنی وردی نہیں اتاری تھی، جس میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت پروقار لگ رہا تھا۔ زلجان نے خاموشی توڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، گھڑی تمہاری کلائی پر بہت اچھی لگ رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید تم اسے پہننا پسند نہ کرو۔ مناحل نے اپنی کلائی چھپانے کی کوشش کی، مگر زلجان کی آنکھوں میں جھانک کر وہ ایسا نہ کر سکی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، میں نے تو بس ویسے ہی پہن لی، اتنی بھی خاص نہیں ہے۔ مناحل اکڑ کر بات کر رہی تھی۔ زلجان چند قدم قریب آیا۔ اب ان کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، مناحل میں تمہیں صرف ایک لڑکی سمجھ کر نہیں دیکھتا۔ جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے، میں نے اس رشتے کو اپنی روح سے قبول کیا ہے۔ تم بھلے ہی مجھ سے بھاگتی رہو، لیکن تمہاری پسند، تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشیں، وہ سب میرے لیے اہم ہیں۔ میں تمہیں صرف اپنی بیوی نہیں، اپنی زندگی کا ایک ایسا حصہ مانتا ہوں جس کے بغیر میرا گھر، میرا وجود ادھورا ہے۔ مناحل کے دل میں ایک ہلکی سی دستک ہو گئی، جیسے برسوں سے بند کسی دروازے پر پہلی بار کسی نے دستک دی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کے لب کپکپائے، لیکن کوئی لفظ اس کے گلے سے نہ نکل سکا۔ زلجان نے اس کی اس خاموشی کو سمجھ لیا تھا۔ وہ اس کے اور قریب ہوا۔ اس کی نگاہیں مناحل کے چہرے پر جمی تھیں، جہاں شرمندگی اور قبولیت کا ایک حسین امتزاج تھا۔ زلجان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کی ایک لٹ اس کے کان کے پیچھے کی، اور اس کے چھونے سے مناحل کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ شرم سے اپنی پلکیں جھکا گئی، مگر اس نے خود کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ وہ لمحہ بہت باوقار، بہت گہرا اور جذبات سے بھرپور تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی غیر ضروری بات نہیں ہوئی، صرف نظروں کی زبان تھی جس نے ان کے درمیان کی دیواروں کو آہستہ آہستہ پگھلا دیا۔ مناحل کو پہلی بار احساس ہوا کہ زلجان کا یہ سنجیدہ چہرہ جتنا ڈراؤنا لگتا تھا، اس کے پیچھے کتنی گہری محبت چھپی تھی۔ اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا سب سے زیادہ انتظار
زلجان کو تھا۔ رخصتی کے دن گھر میں ایک عجیب سا بھاری خاموشی اور اداسی سے ملا جلا ماحول تھا۔ ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ تھی، مگر مناہل کے کمرے میں بیٹھنے والی اس کی سہیلیوں اور کزنوں کی ہنسی بھی آج کچھ مانند پڑی ہوئی تھی۔ مناہل اپنے کمرے کے کونے میں پڑی کرسی پر بیٹھی آئینے میں خود کو دیکھ رہے تھے۔ سرخ جوڑے، بھاری زیورات اور آنکھوں میں سجی نمی کے ساتھ وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ بس مناہل، اب یہ ضد اور بچپنا چھوڑ دینا، ماں نے انتہائی نرم لہجے میں اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا۔ زلجان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ تم سے محبت تو کرے گا، مگر تم اپنی ضد اور شرارتوں سے اس کے صبر کا امتحان نہ لینا۔ مناہل کی آنکھوں سے ایک آنسو گال پر لڑک آیا۔ اس نے ماں کے ہاتھ کو تھام لیا اور ان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ امی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کیا میں خوش رہ پاؤں گی؟ وہ اتنے سنجیدہ ہیں، کیا وہ میری ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھ سکیں گے؟ ماں نے مسکرا کر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ محبت سب سکھا دیتی ہے بیٹا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ ہی دیر میں نیچے سے شور محسوس ہوا، کیونکہ زلجان کے دوست ہلا گلا کر رہے تھے۔ مناہل کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ جب لڑکیوں سے لینے آئی تو مناہل نے نظریں جھکا لی۔ زلجان سفید شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ اور وقار تھا جس نے مناہل کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے ان دونوں کی نظریں ملی۔ زلجان کے چہرے پر کوئی مصنوعی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک گہری تسکین تھی، جیسے وہ اپنی سب سے بڑی خوشی حاصل کر چکا ہو۔ رخصتی کا منظر انتہائی جذباتی تھا۔ مناہل اپنی ماں کے گلے لگ کر اس طرح روئی کہ سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ زلجان خاموشی سے ایک طرف کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے کہہ دے کہ فکر مت کرو، میں تمہارا گھر نہیں بدل رہا، میں تمہارے لیے ایک نیا جہان بنا رہا ہوں، کیونکہ دونوں کا گھر ایک ہی تھا۔ مگر وہ خاموش رہا، کیونکہ یہ الفاظ جذبات کی شدت کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسے رخصت کر کے زلجان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ بند ہوا، مناہل نے گہری سانس لی اور دوپٹہ سنبھالتے ہوئے بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئے۔ کمرے کی آرائش سادہ مگر انتہائی نفیس تھی۔ زلجان نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر بیٹھ گیا تو زلجان نے مسکراتے ہوئے بات شروع کی۔ بلاخر تم میرے پاس آ ہی گئے، اب تو کوئی انکل نہیں ہونا۔ مناہل نے شرم سے اپنا سر نیچے کر لیا اور دھیرے سے بولی، آپ کو تب بھی بہت غصہ آیا تھا نا؟ میں نے صرف آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ زلجان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر مناہل کے قریب آ کر کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ اب وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ غصہ تو آیا تھا مناہل، مگر اس سے زیادہ مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہوا تھا کہ تم اسے اتنی دور کیوں بھاگتی ہو۔ لیکن آج جب تم میرے سامنے بیٹھی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سارا غصہ ایک برا خواب تھا۔ اب تم یہاں ہو، میری ذمہ داری بھی اور میری زندگی بھی۔ مناہل نے ہمت جمع کر کے اس کی طرف دیکھا۔ آپ سچ میں بہت اچھے ہیں، میں نے تو سوچا تھا آپ شادی کے بعد بھی ایسے ہی سخت رہیں گے جیسے ایس پی ہوتے ہیں۔ مناہل کی معصومیت پر زلجان کہکا لگا کر ہنس دیا۔ یہ پہلی بار تھا جب مناہل نے اس کی ایسی بے ساختہ ہنسی دیکھی تھی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے میں اپنی بیوی کے سامنے پولیس والا بن کر رہوں گا مناہل؟ وہ وردی میری ڈیوٹی کے لیے ہے، لیکن یہاں اس کمرے میں صرف تمہارا زلجان ہوں۔ تم نے کہا تھا نا کہ آپ بہت سنجیدہ ہیں، میں تمہیں ہر اس کام سے تو روکوں گا جو مجھے پسند نہیں، مگر تمہاری ہر شرارت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مناہل نے مسکرا کر دیکھا۔ ایک وعدہ کریں؟ کون سا وعدہ؟ یہ کہ آپ میری تعلیم مکمل ہونے تک میری مدد کریں گے اور مجھے کبھی صرف ذمہ داری سمجھ کر کنارے نہیں کریں گے۔ زلجان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کا لمس گرم اور پر اعتماد تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگے۔ تمہاری تعلیم، تمہاری خوشی، تمہاری چھوٹی چھوٹی خواہشات اب میری زندگی کا حصہ ہیں۔ اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ اب تم میری ہو۔ مکمل طور پر کمرے میں خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، بلکہ بہت سے انکہے جذبوں سے بھری ہوئی تھی۔ مناہل کو پہلی بار یقین ہوا کہ جس نکاح سے وہ ڈرتی تھی، وہی نکاح اس کی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ثابت ہوا ہے۔ وہ اب زلجان کے قریب بیٹھی تھی۔ اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک گہرا سکون محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ اپنی منزل پر پہنچ گئی ہو۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن
کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو مناہل کو لگا جیسے وہ ایک نئی دنیا میں جاگ اٹھی ہے۔ اسے بستر پر زلجان کے موجود ہونے کا احساس ایک عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ وہ ابھی نیم خوابی کے عالم میں ہی تھی کہ اسے اپنے سرہانے کسی کے ہلکے سے حرکت کرنے کی آواز آئی۔ اسے آنکھیں کھولی تو دیکھا زلجان تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی درست کر رہا تھا۔ مناہل نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بالوں کو سمیٹا اور مسکراتے ہوئے بولی، کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ اب صبح ہوتے ہی آپ کے پولیس والے روپ کے ساتھ سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آپ کو اس حال میں دیکھوں گی۔ زلجان نے آئینے میں اسے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ مڑا، چند قدم چل کر اس کے قریب آ کر جھکا۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ وردی اتار کر میں ذرا کم خطرناک لگتا ہوں؟ مناہل نے شرارت سے آنکھیں مٹکائی۔ جی بالکل، اب آپ صرف میرے زلجان ہیں، وہ والے زلجان نہیں جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر حوالات میں بند کرتے ہیں۔ زلجان ہنسا، اسے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر پڑے بکھرے بالوں کو سنوارا۔ اچھا تو یہ بات ہے، خیر تمہارے لیے تو میں وردی میں بھی وہی زلجان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ تب میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں اور یہاں میں اپنی ذاتی زندگی گزارا ہوں۔ تو ناشتے کی میز پر ماحول بہت خوشگوار تھا۔ مناہل نے زلجان کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بنایا تھا، جو زلجان کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ تو توقع کر رہا تھا کہ مناہل شاید ابھی خود کو گھر کے کاموں میں ڈھالنے میں وقت لے گی، لیکن وہ تو بہت شوق سے سب کر رہی تھی۔ تم نے یہ سب خود بنایا ہے؟ زلجان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ مناہل نے اپنی پلیٹ میں کانٹا گھماتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا، کیوں؟ آپ کو شک ہے کیا؟ نہیں مجھے شک نہیں ہے، بس مجھے حیرت ہے کہ جو لڑکی کل تک رکشے کے کرائے کے لیے مجھے انکل کہہ رہی تھی وہ آج میرے لیے اتنے اہتمام سے ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ زلجان نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ مناہل کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ دیکھیں وہ پرانی باتیں مت دہرائیں ورنہ میں ناشتہ واپس لے لوں گی۔ ناشتے کے بعد جب زلجان جانے کے لیے تیار ہوا تو مناہل نے اسے ایک پیکٹ پکڑا کر کہا، یہ لیجیے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ زلجان نے پیکٹ کھولا تو اس میں اس کے بچپن کی ایک یادگار تصویر تھی، جسے مناہل نے کسی طرح ڈھونڈ کر ایک خوبصورت فریم میں جڑوایا تھا۔ زلجان کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ اسے صرف ایک بچی سمجھے، لیکن یہ محبت کا پہلا سچا اعتراف تھا جو مناہل نے اتنی خوبصورتی سے کیا تھا۔ تم نے اسے کیسے ڈھونڈا؟ زلجان کی آواز میں ایک گہرائی تھی۔ مناہل مسکرائی، محبت ڈھونڈ لیتی ہیں زلجان۔ آپ کو لگا تھا میں صرف آپ کو انکل کہہ کر تنگ کر سکتی ہوں؟ وہ تو بس آپ سے ڈرتی تھی۔ زلجان نے اس کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ وہ دن بھر ڈیوٹی پر بھی رہا تو اس کے ذہن میں صرف مناہل کا وہی مسکراتا چہرہ تھا۔ جب وہ رات کو واپس آیا تو وہ تھکا ہوا تھا، لیکن مناہل نے خود اس کے لیے کھانا لگایا اور اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ کیونکہ وہ شروع سے محبت کرتی تھی، بس اس کی شخصیت سے ڈرتی تھی۔ کچھ دن بعد خاندان میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی۔ وہاں کسی کزن نے مناہل سے زلجان کے بارے میں کوئی سخت جملے کہے۔ مناہل، زلجان تو بہت سخت مزاج ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ وہ تم پر بہت پابندیاں لگاتا ہے؟ مناہل نے زلجان کی طرف دیکھا جو دور کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا، پھر مسکرا کر بولی، وہ سخت ضرور ہے لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو غلط کرتے ہیں۔ میرے لیے تو وہ وہی ہیں جو میری ہر خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ زلجان نے یہ سن لیا۔ اس نے آگے بڑھ کر مناہل کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے کہا، میری بیوی نے بالکل صحیح کہا، میں سخت ہوں لیکن صرف اس کے تحفظ کے لیے، اور اب اسے کوئی پریشان کرنے کی ہمت نہ کرے۔ مناہل کو اس وقت محسوس ہوا کہ زلجان کے لیے وہ دنیا کی سب سے اہم شخصیت بن چکی۔ اس رات اس نے زلجان سے کہا، آج پہلی بار مجھے لگا کہ میں واقعی آپ کی بیوی ہوں۔ زلجان نے اسے قریب کھینچا، تم پہلے دن سے میری ہو مناہل، بس تمہیں سمجھنے میں تھوڑا وقت لگا۔ اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ گھر کا ماحول کچھ دنوں سے عجیب سا بوجھل تھا۔ زلجان کے پاس کام کا دباؤ بہت بڑھ گیا تھا۔ وہ صبح نکلتا اور رات کو دیر سے واپس آتا۔ ایک شام جب وہ گھر پہنچا تو مناہل لاؤنج میں خاموش بیٹھی کسی کتاب میں مگن تھی۔ اس نے زلجان کو آتے دیکھا تو اپنی نظریں کتاب پر ہی جمائے رکھی۔ زلجان نے اپنا بیگ صوفے پر پھینکا اور تھک کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ آج کام کا بہت پریشر تھا مناہل، کچھ کھانے کو ملے گا؟ مناہل نے کتاب بند کی اور بغیر اس کی طرف دیکھے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کچن میں کھانا رکھ دیا ہے، آپ خود گرم کر کے کھا لیں، میں تھک گئی ہوں، سونے جا رہی ہوں۔ اس کا لہجہ سرد اور بے رخی سے بھرا تھا۔
کیونکہ وہ اسے ٹائم نہیں دے رہا تھا۔ زلجان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ یہ کیا طریقہ ہے جان؟ میں تھکا ہوا آیا ہوں اور تم مجھ سے ایسے بات کری ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں۔ مناہل نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ کے پاس وقت کب ہوتا ہے زلجان؟ پچھلے 6 دن سے آپ کو میری فکر نہیں، بس اپنی فائلز اور ڈیوٹی کی فکر ہے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ کے لیے میں صرف ایک ضرورت ہوں۔ زلجان کو ایک دم جھٹکا لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مناہل کے دل میں یہ غلط فہمی گھر کر چکی ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کے سامنے آ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مناہل تم پاگل ہو گیا؟ اس نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میری ساری بھاگ دوڑ، یہ ساری محنت، یہ سب کچھ اس لیے تاکہ تمہیں وہ زندگی دے سکو جس کی تم حقدار ہو۔ تم میرے لیے کوئی ضرورت نہیں ہو، تم میرا وہ سکون ہو جس کے لیے میں ہر روز گھر لوٹتا ہوں۔ مناہل نے سسکتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ تو پھر آپ مجھے وقت کیوں نہیں دیتے؟ مجھے لگتا ہے آپ اب بھی مجھے وہی بچی سمجھتے ہیں جسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ زلجان نے اسے مزید قریب کیا۔ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، تم اب بچی نہیں ہو، تو میری زندگی کی وہ حقیقت ہو جس کے بغیر میں اپنا وجود ادھورا سمجھتا ہوں۔ عمر کا فرق تو صرف کاغذوں پر ہے مناہل۔ تم نے مجھے جس طرح سمجھا ہے نا، شاید ہی کوئی اور سمجھ پاتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت تب سے ہے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے۔ اس کی بات پر مناہل مسکرانے لگی تو زلجان ہنس پڑا اور اسے صوفے پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ دونوں کے درمیان کی وہ دیوار جو غلط فہمیوں نے بنائی تھی، اسے ایک گفتگو نے گرا دی۔ مناہل کو احساس ہوا کہ زلجان کی خاموشی یا مصروفیت بے رخی نہیں، بلکہ اس کے مستقبل کے لیے کی گئی جدوجہد تھی۔ اس رات دونوں نے دیر تک باتیں کی، اپنے ماضی، اپنی الجھنوں اور ایک دوسرے کے لیے چھپے جذبات کے بارے میں۔ مناہل نے شرماتے ہوئے کہا، آج پہلی بار مجھے واقعی لگا کہ میں آپ کی زندگی میں بالکل فٹ ہوں۔ اب مجھے کوئی خوف نہیں رہا۔ زلجان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خوف تو مجھے بھی تھا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ، مگر اب ہم ایک دوسرے کے ہو چکے ہیں۔ محبت کا یہ سفر جو ایک رکشے کے کرائے اور انکل کے طنزیہ جملے سے شروع ہوا تھا، اب ایک مضبوط رشتے کی صورت میں مکمل ہو رہا تھا۔ مناہل کو اب زلجان کی سنجیدگی میں اپنی زندگی کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، اور زلجان کو مناہل کی شرارتوں میں اپنے دن بھر کی تھکن کے بعد سکون ملتا تھا۔ وہ دونوں اب صرف میاں بیوی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے بہترین دوست بن چکے تھے۔ مناہل کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور زلجان بھی جان چکا تھا کہ مناہل بھی اب اسے اتنی محبت کرنے لگی ہے جتنا کہ وہ شروع سے کرتا آیا تھا۔ محبت تو وہ بھی کرتی تھی، بس اس کی روبدار شخصیت اور بے جا پابندیوں سے ڈرتی تھی، اور کہیں نہ کہیں عمر کا فرق بھی اسے روک دیتا تھا۔ مگر اب پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ محبت اپنا آپ منوا ہی لیتی ہے۔ تو ڈیئر پیارے ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی انٹرسٹنگ ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔